ہزاروں اولیاء کاملین، فقرائے کرام، قلندروں اور اولیاء کے وسیلے سے جو نام اللہ نے آپ کو دیا تھا اور بزرگی کے ساتھ جو نام عطا کیا تھا، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ جو نام شاہ کا، فقیری کا لقب جو اللہ نے عطا کیا تھا، خدا کا شکر ہے کہ اسی عظیم المرتبت نام کے ساتھ آج اس جشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کی بہت بڑی مبارکباد دینا چاہتا ہوں میں تمام ٹیم کو، تمام محنت کرنے والوں کو، ہماری اسلامی رشتے کی ماؤں بہنوں کو اور ہمارے تمام بھائیوں کو۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، واللہ غنی وانتم الفقراء، وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الفقر فخری والفقر منی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ او اللہ، we thank you for the night and for the pleasant morning light, for rest and food and loving care. You made this world is so fair. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi, ya ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa shafi'ana maulana Muhammadin wa ala ali Muhammadin barik wa sallim. Salatu wa salam alayka ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam۔ ہم پیادے ہیں، وزیروں میں گنے جاتے ہیں۔ پھر سماعت کریں، ہم پیادے ہیں، وزیروں میں گنے جاتے ہیں، حیدری در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں۔ ہم پیادے ہیں، وزیروں میں گنے جاتے ہیں، حیدری در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں۔ جب سے حیدر نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ جب سے حیدر نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ اور بادہ نہ لیا ہے نہ کوئی جام لیا ہے، جب حد سے بڑھا غم تو تیرا نام لیا ہے۔ اب خوف ہے رہزن کا نہ گمراہی کا خطرہ، دامان مدار دو جہاں تھام لیا ہے۔ دامان مدار دو جہاں، دامان مدار دو جہاں تھام لیا ہے۔ آج کا دن بہت ہی خوشی کا، مبارک بادی کا دن ہے۔ آج مدار العالمین کے غلام سارے کے سارے ایک ساتھ ایک جگہ اکٹھا ہو گئے ہیں، اور میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، او human being, I have created you from a male and female. It means Adam and Hawa. یا ایھا الانسان انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک آدم، یعنی ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، and I have created different tribe and caste because of recognition
یہ الگ الگ قبیلے، یہ ذاتیں، یہ برادریاں صرف ایک دوسرے کی پہچان کے لیے بنایا ہے۔ اگر یہاں سارے کے سارے لوگ کا نام محمود ہوتا اور باہر سے کوئی شخص آواز دیتا محمود چلے آؤ، تو سارے لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے۔ یہ الگ الگ نام، الگ الگ قبیلے، الگ الگ ٹرائبس، الگ الگ کاسٹ، الگ الگ برادریاں اللہ نے پہچان کے لیے بنائی۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک تو وہی ہے جو تقوی والا ہے، جو نمازی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ قرآن نے اسلام میں چھوٹے اور بڑے کا جو رواج انڈیا میں چلا ہوا ہے اس کو ختم کر دیا۔ قرآن نے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، سارے کے سارے مسلمان برابر ہیں، اس میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ لیکن ہاں، بڑا وہ ہے جو تقوی والا ہے، بڑا وہ ہے جو عبادت گزار ہے، بڑا وہ ہے جو دین کا کام کرتا ہے، بڑا وہ ہے جس کی راتیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم پڑھتے ہوئے گزرتی ہیں، بڑا وہ ہے جس کا دن اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، رات قرآن پڑھتے ہوئے گزرتی ہے، بڑا وہ ہے جو صحرا نوردی کرتا ہوا یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں جاتا جاتا دین کا کام کرتا ہو، بڑا وہ ہے کہ جو پہاڑوں پر کھڑے ہو بیٹھ کر کے 40 دن اللہ کی عبادتیں کرتا ہو، بڑا وہ ہے کہ جو نیکی کا حکم دیتا ہو، برائیوں سے روکتا ہو۔ اگر ہم اس بڑے اور اس تقوی کے میزان پر، اس کے ترازو پر تولتے ہوئے آج سے 800 سال پیچھے، 900 سال پیچھے، 1200 سال پیچھے جائیں گے تو ایک شخصیت نظر آئے گی، نام اس شخصیت کا ہے صاحب مقام سمدیت، واصل مقام محبوبیت، تبع تابع العصر، حضور سرکار سیدنا سید بدیع الدین قطب المدار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تقوی میں بے مثال ہیں آپ، تقوی ایسا ہے سبحان اللہ کہ زندگی بھر کا روزہ رکھ لیا، آج ایک دن کا، ایک مہینے کا روزہ رکھنا ہمارے لیے مشکل پڑتا ہے۔ تقوی کا عالم یہ کہ زندگی بھر نہ آپ نے کھانا کھایا، نہ پانی پیا، چہرے پہ ساتھ ساتھ نقاب رہتے تھے، اور آپ کو اللہ نے مقام سمدیت پر فائز فرمایا، کسی چیز کی کوئی تمنا نہیں تھی، لیکن عبادت میں، ریاضت میں سب سے افضل اور اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ اب توجہ سے ایک ایک بات سنیے گا، آخر میں اپنے موضوع پر آؤں گا۔ جو سمیلن آج سجایا گیا ہے اس کے تعلق سے آپ کی قوم کی خدمتیں، آپ کے قوم کا مقام اور مرتبہ، وہ ساری کی ساری چیزیں مدار العالمین سرکار سے کیسا جڑاؤ ہے، کیسے کس نعمتوں سے اور برکتوں سے اللہ نے آپ کے آباء و اجداد کو نوازا تھا، ساری تاریخ آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے سن لیجئے اور توجہ کے ساتھ میری بات سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، حضور فرماتے ہیں خیر الناس بعد 200 خفیف الحاظ، 200 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جو خفیف الحاظ ہوگا۔ صحابہ نے کہا ما ہوا خفیف الحاظ یا رسول اللہ، یہ خفیف الحاظ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا هو الذی لا اہل لہ ولا ولد لہ، خفیف الحاظ وہ ہوگا جس کی نہ کوئی بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، شادی نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا سیرو سبق المفردون، اور وہ خفیف الحاظ اپنے دور کے تمام لوگوں میں سبقت لے جائے گا، تقوی میں، بزرگوں میں سبقت لے جائے گا۔ پھر دوسری حدیث کی روایات میں یہ ملتا ہے، حضور نے فرمایا قلت بواکیہ، اس کے رونے والے کم ہوں گے جب وہ دنیا سے جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا قلت تراثہ، اس کی وراثت کم ہوگی جب وہ دنیا سے جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا احسن عبادت ربہ بسر، وہ تنہائی میں اللہ کی عبادتیں کیا کرتا ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یشار الیہ بالاصابع، اس کے ذکر کو دنیا سے چھپایا جائے گا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرے گا، حتیٰ کہ اشارے سے بھی لوگ نہیں بتائیں گے وہ کون ہے۔ اب توجہ، 200 سال کے بعد حضور کے بلا وصال کے 200 سال کے بعد کون دنیا میں پیدا ہوا جس نے شادی نہیں کی؟ 200 سال کے بعد حضور سرکار سیدنا بدیع الدین قطب المدار شہر حلب ملک شام میں پیدا ہوئے، شہر حلب ملک شام میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد
نے تنہائی میں عبادت کی. لوگ جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں دکھا کے جرے ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, حج کرتے ہیں دکھا کے ارے ہم حج کر کے آ رہے ہیں. لیکن تنہائی میں کون عبادت کر رہا تھا؟ تو جبل پور کی مدار ٹیکری بتا رہی ہے کہ اس دور میں پہاڑوں پر اگر کوئی عبادت کر رہا تھا. اجمیر کی کوکلا پہاڑی بتا رہی ہے کہ تنہائی میں اگر کوئی عبادت کر رہا تھا. نیپال کا مداریہ پہاڑ بتا رہا ہے کہ تنہائی میں اگر رب کی کوئی عبادت کر رہا تھا. ایران کا جبل المدار بتا رہا ہے کہ تنہائی میں اگر کوئی رب کی عبادت کر رہا تھا. اس کے علاوہ بھی چونا گڑھ کی گرنار پہاڑی بتا رہی ہے کہ تنہائی میں اللہ کی کون عبادت کر رہا تھا. تو یہ تمام پہاڑ اور ان تمام ٹیکری اور پہاڑوں کے چلے بتا رہے ہیں تنہا رہ کر اگر اللہ کی بہترین کوئی عبادت کر رہا تھا وہ ذات بھی سید بدیع الدین قطب المدار. اور سنیے احسن عبادت ربہ بالسر, تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا. حدیث شریف کا ایک ٹکڑا اور میں اپنے موضوع پر آؤں گا, بالکل توجہ سے سنتے رہیے, وقت خوب ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قلت بواکی ہو, جب وہ دنیا سے جائے گا اس کے رونے والے کم ہوں گے. کون تھا رونے والا سرکار کے وصال کے بعد؟ آپ کے بھائی ہیں سید محمود الدین, ان کے بیٹے تھے سید جعفر, ان کی نسلوں میں بس 3 بھتیجے, ابو محمد ارغون, ابو طراف منصور, ابو الحسن تیفور. صرف 3 رونے والے تھے مدار پاک. قلہ تراثہ, وراثت نہیں ہوگی. تو وراثت کیا چھوڑی مدار العالمین نے؟ ایک گدڑی تھی جس گدڑی پر کبھی بیٹھ جایا کرتے تھے, نماز پڑھ لیا کرتے تھے, اور وہی گدڑی آپ کی وراثت تھی. لا یشار الیہ بالاصابع, حضور نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے ذکر کو چھپایا جائے گا, بتایا نہیں جائے گا. حتیٰ کہ انگلی سے اشارہ کر کے بھی لوگ نہیں بتائیں گے کہ یہ قطب المدار ہے, ان کا یہ مقام ہے, انہوں نے دین کی پہلی خدمت کی, یہ پہلے مبلغ ایمان ہیں, مبلغ اسلام ہیں. آج عرس مدار پاک کا مہینہ جب آتا ہے, مدار کا مہینہ آتا ہے, اہل سنت کی مسجدیں ہوتی ہیں اور ان مسجدوں کے ائمہ ہوتے ہیں, ادھر ادھر کا تذکرہ کرتے ہیں, لیکن زندہ شاہ مدار کا نام تک نہیں لیا جاتا ہے. جب عرس آتا ہے, مدار پاک کا مہینہ آتا ہے, کوئی تذکرہ قطب المدار کا نہیں. یہ نئی بات نہیں, حضور نے 1400 سال پہلے اس کی نشاندہی کر دی تھی. یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے, اور اس کے علاوہ داتا گنج بخش لاہوری نے اس حدیث کو کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے, اور الگ الگ روایات میں, الگ الگ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع پر. مدار العالمین سرکار نے تحریک قائم کی. آج کل شاہ برادری میں کوئی اپنے آپ کو منصوری لکھنے لگا ہے, کوئی انصاری لکھ لیتا ہے, کوئی کچھ لکھ دیتا ہے, کوئی شیخ لکھ دیتا ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں, اگر آپ نے اپنے آپ کو شاہ کے علاوہ کچھ اور لکھا تو آپ عزت دار نہیں بنے, بلکہ آپ نے اپنی عزت کو کم کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا مقام اور مرتبہ قسم خدا کی منبر رسول, اس وقت یہ منبر رسول ہے, کیونکہ یہاں رسول اور آل رسول کا ذکر ہو رہا ہے. اگر تبلیغ دین اسلام کسی نے سب سے زیادہ اگر کی ہے پورے ملک ہندوستان میں, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, سادات کرام, اولیاء کرام کے بعد اگر سب سے زیادہ تبلیغ اسلام کسی نے کی ہے تو وہ شاہوں کے باپ داداؤں نے کی ہے. سبحان اللہ. اور ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے ایک کتاب پوری لکھی, 3 سال محنت کر کے لکھی, شاہ برادری کی تاریخ پر لکھی ہے کتاب, جس کا نام ملنگ رکھا ہے. اس
اس میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ اگر سب سے زیادہ دین کی تبلیغ کسی قوم نے کی ہے تو شاہوں کے باپ داداؤں نے کی. سب سے بڑی زمیندار اگر کوئی قوم ہے وہ بھی شاہ برادری ہے. آج بھی تکیے کس کے پاس ہیں؟ کس کو عطا کیا مدار العالمین نے؟ شاہوں کو عطا کیا. خانقاہوں کا سجادہ مدار العالمین نے کس کو بنایا؟ شاہوں کو بنایا. تکیہ دار کس کو بنایا؟ شاہوں کو بنایا. اس کے علاوہ دین کے تمام کام کس کے ذریعے ہوتے رہے؟ شاہوں کے ذریعے ہوتے رہے. ایک ایک خانقاہ میں ہزاروں بیگھا زمینیں ہوا کرتی تھی. ایک ایک تکیے میں سینکڑوں بیگھا زمینیں ہوا کرتی تھی. محمد علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مندسور کے چلے کے سجادہ ہیں، میرے والد صاحب کے مرید ہیں، انہی سے ہے نا. ہاں، پورا مدار کی زمین پر بسا ہوا ہے. اور اس زمین کا وارث شاہ برادری کے ان کے گھرانے کو بنایا گیا. آپ کے وہاں مدار ٹیکری ہوگی ہے، وہاں بھی پوری مدار ٹیکری اگر پرانے کاغذات نکالے جائیں گے تو وہ مدار ہی کے نام پر ہوگا اور اس کا وارث شاہ برادری کا کوئی شخص ہوگا. کسی تکیے پر چلے جائیے، اس تکیے کا تکیہ دار شاہ برادری کا ہوگا. یہ اتنی زمینیں ہونے کے باوجود کئی جگہوں سے، کئی مقامات سے شاہوں کو ہٹایا بھی گیا، دوسرے لوگوں نے قبضے بھی کیے، ہٹا کر قبضے کیے. اس کا ریزن کیا تھا؟ قسم خدا کی اس کا صرف ایک ریزن ہے. جس نے مکن پور کے درے مدار کو چھوڑ دیا، اس کی زمینوں سے مدار پاک نے نظر ہٹا دی، اس کا کچھ نہیں رہا. اور جس نے مدار العالمین سے اپنا جڑاؤ رکھا، کل بھی وہ محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک وہ محفوظ رہے. میں ملنگ لکھ رہا تھا، ایک نام آیا اس میں حضرت سید صبورن پیر رحمت اللہ علیہ کا. ان کا مزار ہے گورکھپور میں، پڑرونا میں، یوپی میں. بہت بڑا میلہ لگتا ہے، عرس ہوتا ہے. تو میری یہ بھی کوشش تھی کتاب لکھتے ٹائم کہ شاہ برادری کے جتنے بھی لوگ خانقاہوں میں ہیں وہ پھر سے جڑ جائیں مکن پور شریف سے، جیسے باپ داداؤں سے جڑے رہتے تھے، پھر سے جڑ جائیں. میں نے فون کروایا، ایک مولانا صاحب تھے، میں نے کہا کہ وہاں جائیے، ان لوگوں سے ملاقات کیجیے اور ملاقات کر کے کہیے کہ مکن پور شریف آئیں. اور صبورن پیر رحمت اللہ علیہ کی ہسٹری مکمل ہو گئی ہے، وہ کتاب بھی لے کر کے جائیں اور پھر سے جڑیں. مولانا صاحب گئے، توجہ سے آپ حضرت توجہ سے سنیے گا میری بات. گئے اور نمبر لیا، پھر کال کیا، کال کر کے کہا کہ بابا آپ لوگوں کو آنا ہے مکن پور شریف. کہا حضرت کیا کریں، ہم لوگ عرس میں بہت مصروف ہیں. انہوں نے پوچھا کبھی گئے ہو؟ کہا کبھی نہیں گئے. کہا اچھا کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ درگاہ میں ہے، الحمدللہ درگاہ میں بیٹھے ہیں، آرام سے ہماری زندگی کٹتی رہتی ہے. نہ مکن پور شریف کبھی گئے، نہ رابطہ رکھا، نہ کوئی تعلق رکھا. آج نہیں کل نہیں پرسوں کوئی شخص جائے گا، کہے گا کہ بھائی یہ تمہارا نہیں، یہ کسی اور کا ہے، اور کہہ کر انہیں اس قبضہ کر سکتا ہے. گزارش کیا ہے آپ حضرات سے؟ برادری کا کام کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے شاہ برادری کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ تو بتانا ہی ہے. قوم کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قوم کے ساتھ سلسلہ بھی جڑا ہوا ہے. میری بات سمجھیے گا، اگر سلسلے کو چھوڑ دیا قوم کا کام نہیں ہو سکتا. قوم کو چھوڑ دیا سلسلے کا کام نہیں ہو سکتا. علامہ ادیب نے فرمایا تھا کہ سارے جگ میں دو ہی مہان، ان کے سنت ان کی سنتان. سنتان مدار العالمین کے بچوں کو ابو محمد ارغون، ابو تراب، فنسور، ابو الحسن تیفور
اور سنت ملنگوں کو، قلندروں کو شاہ برادری کا کہا۔ سنت ہیں آپ، مدار العالمین کے دربار کے سنت ہیں۔